بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی. نیپچون کی انٹری ہو رہی ہے پائسس میں، اور یہ 14 سال بعد اس کی انٹری ہے پائسس میں، اور 5 بروج کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے. وہ کون سے 5 بروج ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جی کس طرح ان کو فائدہ مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر 5 بروج کو فائدہ مل رہا ہے 14 سال بعد. اب وہ کس طرح سے فائدہ مل رہا ہے وہ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانزٹس ہوتی ہیں نا، یہ قدرت کیوں کرتی ہے. بالکل. یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں لے کے آتی ہیں ٹرانزٹس، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم کا حصہ ہے، پلانیٹری ٹرانزٹس یا پلانیٹری موومنٹس. اچھا، تو فائدے کے لیے بھی آتی ہیں، کہ دفعہ مطلب آپ کے لیے وارننگ کے طور پہ بھی آتی ہیں. تو یہ جو نیپچون ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً سن 1846 تھا جب اس کو ڈسکور کیا گیا پہلی دفعہ. اچھا. یہ انٹر ہوا تھا اس میں، اس کی یہ انٹری پائسس میں دیکھی گئی. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر نیپچون کو لے کے جو ہے وہ چلے، اور یہ پھر ایسٹرالوجی کا حصہ بنا لیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پائسس میں انٹر ہوتا ہے نا، تو یہ کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑھا دیتا ہے. مثال کے طور پہ مایوسی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ بڑھ جاتی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. 1861 میں امریکہ میں سول وار شروع ہوئی تھی. وہ ٹائم وہ تھا کہ جب یہ اس نے اپنی انٹری جو ہے وہ پائسس میں. ہاں. اچھا. اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب یہ آتا ہے. تو اس کا جو آربٹ ہے نا، مدار اس کا یہ ہے تقریباً آپ سمجھ لیں 165 سال میں آپ اس کو ٹریول کرتے ہیں. اچھا. ہاں، 165 سال لگتے ہیں پورے نیپچون کا چکر لگاتے ہوئے. اتنا بڑا ہے یہ. تو بڑا. اللہ تعالیٰ 65 سال. ہمارا رب جو ہے وہ عظیم ہے. بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. ہم کس بات کو دیکھیں تو اس کی عظمت پہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے. بہرحال یہ نا ہوتا کیا ہے کہ 14 سال کے لیے نا یہ 12 بروج کے اندر رہتا ہے. اچھا، اب اس کو کنسیڈر ماڈرن ایسٹرالوجی میں کر لیا گیا ہے along with جوپیٹر. پائسز کا رولنگ لارڈ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اس سے بھی پڑھتے ہیں لوگ. ٹھیک. اچھا، اب پائسز میں یہ ہونے جا رہا ہے انٹر 30 مارچ کو. 29 مارچ کو بھی بہت سارے ایونٹس ہیں. پائسز جو ہے اٹس گوئنگ ٹو ہوسٹ اور لاٹس آف پلانٹس دس مارچ. ٹھیک ہے. کافی سارے پلانٹس کی مہمان نوازی ہوگی. اچھا. پائسز کرے گا اس کی. اس میں 30 مارچ کو یہ ایونٹ بھی آ رہا ہے. 29 کو سورج گرہن نکلے گا. اس کے بعد پلانیٹری الائنمنٹ جو ہے وہ ہے 29 کو. 30 کو یہ ایونٹ آ جائے گا. اچھا، یہ پراسراریت سے ڈیل کرتا ہے. اچھا. اسپریچویلٹی کہہ لیں، مسٹسزم کہہ لیں، یہ اس سے ڈیل کرتا ہے نیپچون. ٹھیک ہے. اور پائسز جو ہے اٹ سیلف از بینگ گورنڈ بائی دا جوپیٹر بفور دا ڈسکوری آف دس نیپچون. تو روحانیت کے معاملات کو یہ اجاگر کرتا ہے، بڑھاتا ہے. اچھا. پائسینز جو ہیں آلریڈی روحانی طور پہ اس سال ویسے ہی ٹھیک ہے. مضبوط ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیو ٹو دا ایگزالٹیشن آف جوپیٹر. ایک وجہ یہ ہے. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہاں پہ یہ انٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے کون سے اینگلز کن زوڈیک سائنس کو یہ اچھے دے رہا ہے، اچھا، کن کو نیگیٹو دے رہا ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، مگر خوشی بانٹنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھی چیز جو ہے وہ بتانی چاہیے. تو 5 بروج جو ہیں، بروج کہیں یا بروج کہیں؟ بروج. اچھا، بروج کہہ لیتے ہیں. بھٹی صاحب سے پوچھ کے کہنا ہوتا ہے. اچھا، آپ اپنے والا کہیں، میرے والا نہ کہیں. نہیں، پھر بروج ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ بھی میرے والا کہا کریں نا. ٹھیک ہے، کوشش بہت کرتا ہوں میں. ہاں، پر کیا آپ کی سرائکی زبان میں کہتے ہیں نہیں تھی ویندی، مطلب کامیاب نہیں تھی ویندی. ہاں تھی ویسا. ہاں، کامیاب نہیں ہوتی. اب کرنا ہے بروج. بالکل. پہلا برج ہے ٹورس، برج سور جو ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اچھے آسپیکٹس جو ہیں
وہ آتے ہیں. اور ٹورس والے جو ہیں بہت سارے معاملات ان کے جو آپ کہہ لیں ضد انا ہٹ دھرمی کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے دوسروں کی طرف سے, وہ اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف, یعنی اس میں رشتے بھی آپ کے بہتر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بزنس ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, آپ کے پینڈنگ جو کام ہے نا جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں, بزنس پروجیکٹس آپ نے چھوڑے ہوئے تھے, یا آپ کسی چیز سے مایوس ہو گئے تھے کہ نہیں یار اب اس چیز میں خوبصورتی آئے گی, آپ ری اسٹارٹ کریں گے ان چیزوں کو. ٹورس جو ہے اٹ از بینگ گورنڈ بائی وینس, ٹھیک ہے, وینس کی ریٹروگریڈیشن ہے, ریٹروگریڈیشن کے اندر بھی بہت سارے فوائد جو ہیں وہ آتے ہیں. تو ٹورس جو ہے اس میں ایک چیز اور بہتر آتی ہے کہ جو لوگ ڈیزائننگ کے شعبے کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں ان کے کاموں میں بہتری آئے گی. ہوتا ہے نا یہ آرکیٹیکٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ڈاؤن ہوئی ہے یا وہ کام نہیں آ رہا, یہ اب تیاری پکڑیں, اللہ تعالیٰ کی خاص مہر کرم نوازی جو ہے وہ ہونے والی ہے انشاءاللہ. مالی طور پہ معاملات ان کے وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا برج جو ہے وہ ہے کینسر. کینسر جو ہے واٹر سائن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کینسیرینس کے لیے اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں نا, اچھا یہ جو ٹائم ہے نا یہ 14 سال سٹینڈ کرے گا یہاں پہ نیپچون, یہ پائسز میں اتنے سال رہے گا, اس میں یہ ٹو اینڈ فرو اپنی موومنٹ کرتا رہے گا, یعنی کبھی یہ ریورس ہو جائے گا پھر واپس ریورس ہوگا تو یہ چلا جائے گا اس میں ایکویریس میں, ٹھیک ہے, اور پھر واپس یہ پائسز میں آ جائے گا, تھوڑا عرصہ رہا, پھر جب یہ ایکویریس میں آئے گا وہاں سے نظرات چینج ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ سارے کے سارے جو سیارے ہیں نا یہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے, اللہ نے تو کتنی گلیکسیز بنائی ہیں, وی کانٹ کاؤنٹ دیم, یہ سارا رب کا نظام, کہیں تک پہنچا بھی نہیں ہے یار. اپنے گھر کا انسان کو پورے کا نہیں پتہ چل سکا, تو ستاروں کی بات یا سیاروں کی بات یہ ہے کہ ایک خاص محدود حد تک رہتی ہے, ہمیں تو اپنا پتہ نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, باقی وہی بات جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر آپ بھٹی صاحب یہ کہیں نا کہ جناب میرے سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں, اور دیکھیں وہ والی بات وہ غلط ہو جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. بالکل. اچھا دوسرا جو میں کینسیرینس کا کہہ رہا تھا نا کہ کینسیرینس کے لیے ایموشنل فریکوینسیز جو ہیں وہ بیلنس ہونے کا ٹائم ہے. یہ ایموشنلی یہ لوگ مطلب ڈاؤن رہے ہیں کچھ عرصے سے, اور اسپیسیفکلی مارچ اپریل یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ان کی برتھ کا ٹائم ہوتا ہے 22 جون سے آن ورڈس 22 جولائی تک, وہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. اور اس دفعہ اللہ کی مہربانی سے شرف مشتری جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور وہ ہے بھی کینسر کے اندر, ٹھیک ہے. ایموشنل بیلنس بنتا ہوا نظر آتا ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اور یہ لوگ انشاءاللہ نئے کام جو ہیں, ایک سے زیادہ کام جو ہیں ان کی طرف یہ لوگ آئیں گے, جس سے انشاءاللہ ان کی انکم جو ہے اضافی انکم آپ کہہ لیں وہ ہوتی ہے. اور یہ بہت سارے مالی مسائل دوسروں کے جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی حل دے سکیں گے اللہ کی مہربانی سے. تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے لبرا. لبرا جو ہے وہ میزان ہے, اور میزانی افراد جو ہیں دے آر اگین بینگ رولڈ بائی وینس, زہرا اس کا حاکم سیارہ ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو پرفارمنگ آرٹس والے لوگ ہیں نا, یا جو لوگ آپ سمجھ لیں کہ اداکار ہیں, فنکار ہیں, یا جو جن کا تعلق میوزک انڈسٹری سے ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہے, ایونٹ مینجمنٹ سے ہے, اس کے بعد انٹیریئر ڈیکوریشن سے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ملازمت کر رہے ہیں ان شعبوں میں یا ان کا اپنا کام ہے, مالی لحاظ سے ترقی کا وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لا رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد لبرا والے جو ہیں ان کے جو روحانیت کے معاملات ہیں نا لبرا والوں کے, وہ ہے تو ایئر سائن, مگر یہ ہے کہ روحانی طور پہ اس ٹرانزٹ کی وجہ سے بہت سارے جو لبرا میل فیمیل ہیں نا ان کا رغبت اور رجحان والا معاملہ تو ہے. یہ چیزیں اب سپورٹ کے ساتھ کنسالیڈیٹ ہوتی نظر آئیں گی, یعنی ان کی روحانیت کے شوق جو ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ روحانی سفر پہ جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں دیرینہ خواہشات ہیں, زیارات مقدسہ پہ جائیں, کوئی حج کریں, عمرہ کریں, پیسے جمع کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں یہ. اچھا دوسرا کئی لوگ ایسے ہیں لبرا کے جو اچانک
پلان کریں گے روحانی سفر کا یا لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا چاہیں گے، کوئی تفریح کے غرض سے اگر اچانک پروگرامز جو ہیں وہ وسیلہ کہیں سے بنتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے جی کیپریکون والے فورتھ والا جو ہے. کیپریکونینز جو ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا وہ افراد جو کرنسی کے کام کے ساتھ ریلیٹڈ تھے وہ دوبارہ سے اس کام کو شروع کرتے ہوئے نظر ہاں وہ دوبارہ سے جو ڈوبے ہوئے تھے نا. کیپریکونینز کو ویسے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے اس سال میں. ٹھیک ہے. احتیاط سے کیلکولیٹڈ رسک اگر لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان کو انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ اور یہ جو اسٹاک ایکسچینج یہ جو کنسٹرکشن والا کام ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ لوگ ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ موسٹ پروبیبلی ابھی دنیا 2-3 مہینے تو ایک عجیب سی چیز میں آ سکتی ہے، وہ وبا ہو سکتی ہے، جنگیں بڑھ سکتی ہیں، وہ راس الغول کے اثرات وہ بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ انڈسٹری جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کی اس کے اوپر بوم جو ہے وہ آ سکتا ہے موسٹ پروبیبلی جولائی کے بعد اگست سے آنورڈز. تو یہ لوگ جو ہیں جو اس سے منسلک ہیں گراس روٹ لیول سے لے کے اپر لیول تک بہت سارے مسائل ان کے جو ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں اور روپے پیسے کا جو فلو ہے وہ بڑھتا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کیپریکونینز نے اگر کوئی رقم ادھار کسی کو دی ہوئی ہے اچھا یا کوئی سودا کیا اس کی کچھ پیمنٹ آ گئی باقی سٹک ہو گئی وہ پیمنٹ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے پیسے کہہ لیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کیپریکونینز کے لیے اچھے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اچھے پروپوزلز لے کے ہیں. کیپریکونینز کا مسئلہ یہ کہ پچھلے سال کے اینڈ تک اور سال کے شروع کے 1-1.5 مہینے تک جن کے ذائچے پیدائش میں پوزیشن اچھی ہے نا پہلے گھر میں انہوں نے مال خوب کمایا ہے بنایا ہے اور ابھی بھی کما رہے ہیں. ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جو مشورے کر لیتے ہیں ان کے کہ بھائی جان یہ کرتے ہیں یا باجی جان اس میں انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مشورے نہیں سنیں اپنے حساب سے چلیں تو فائدہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسپائسز. ٹھیک ہے جی. اسپائسیز جو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ آ رہا ہے یہ جو 14 سال ہیں اس کے اندر سب سے پہلی اچھی چیز جو آئے گی انشاءاللہ وہ یہ آئے گی کہ جو اسپائسیز والوں کے رشتوں کا معاملہ ہے نا اچھا وہ ایک اچھی انرجی جو ہے وہ یہ ایبزارب کریں گے. یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے. جب انرجی کی میں بات کرتا ہوں نا تو کئی لوگ جن کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا تو وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگ ہیں جو ویڈیوز بھی کرنے کے شوقین ہیں کہ یہ انرجی کے کس طرح ایبزارب ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے انسان کی باڈی کے اندر بہت ساری منرلز ہوتی ہیں بہت سارے میٹلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انسان کی جو باڈی کی میگنیٹک پل ہے نا وہ اچھی یا بری انرجی کو ایبزارب کرتی ہے. اس کے اوپر کبھی اگر آپ چاہیں تو ویڈیو ہو سکتی ہے لوگ دیکھیں گے کوئی نہیں مگر ہم اس کے اندر نا میگنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان سے ہیلنگ کیسے ہوتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے ایبزارب انرجی کیسے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. پائسینز جو ہیں کاسموس سے اسپرچویلٹی کی انرجی جب ایبزارب کریں گے ٹھیک ہے جس کے اندر روحانیت یا اللہ تعالیٰ والے معاملات یا ٹلٹ زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو امتحان میں ڈالتا ہے اور مہربان تو ہوتا ہی بالکل سب کا مہربان رب ہے سب پہ مہربان ہے رب العالمین ہے ارسپیکٹو آف کاسٹ کریڈ ریلیجن. اچھا یہ لوگ جو ہیں اگر لانگ ڈسٹینس ٹریول کر رہے ہیں خواتین حضرات شادیاں اچھی رشتے اچھے لانگ لاسٹنگ اللہ کی مہربانی سے. اس کے علاوہ یہ لوگ لانگ ڈسٹینس ٹریول کر رہے ہیں فار ایجوکیشن فار بزنس پرپز یا جاب کے لیے بہترین ہے. تفریح کے غرض سے بھی اگر یہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی کہیں نہ کہیں مالی فائدہ ان کو دیتا رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جناب علی ان کا جو ایک آپ کہہ لیں پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاحی کام جو ہے یہ بڑا رغبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو لوگ والنٹیرلی فلاحی کاموں کے ساتھ منسلک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک ارادے میں ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اور ویسے بھی نا میں آپ کو بتاؤں جس انسان کا ارادہ نیک ہوتا ہے نا
اللہ کی رحمت اس کے کامیابی ساتھ مل ہو جاتی جاتی ہے. ہے, اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بالکل. اس میں ہم کسی بھی برج کے لیے بات کر سکتے ہیں. بالکل. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کے اندر انرجی کی ایبزارپشن بہتر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لحاظ سے, اور مالی لحاظ سے بھی بہت سارے فوائد اس طرح سے حاصل کرتے ہیں. ان کی انکریمنٹس, ان کے پروفٹس جو ہیں وہ پروجیکٹس اس طرح کے مل سکتے ہیں, این جی اوز والے لوگ ہیں, پروفٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بہت زبردست, بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 5 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جن کو فائدہ ملنے والا ہے, اب وہ بزنس ہو یا جابس ہوں یا پھر گھر میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو یا کچھ اس طرح کا ہو, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.